ہماری حکومت سے پہلے صرف تین جو ہے اسپیشل اکنامک زون کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں پاکستان کی انڈسٹری کو سپورٹ دینے کے لیے 10 سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ اور پہلی بار درآمد مشینری پر زیرو ڈیوٹی جو ہے اس کو سہولت دی گئی. اس کے علاوہ جو ہے وہ چائنا اکنامک کوریڈور جیسے منصوبوں کا آغاز کیا گیا ہے اور براہ راست 4 لاکھ افراد اور مجموعی طور پر اس علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی فیصل آباد کے اندر جو یہ زون بنا ہے اس سے روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. 3217 ایکڑ رقبے پر بننے والے ان اکنامک زونز میں 12 ارب ڈالر سے زائد سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے اور پاکستان کا پہلا اسپیشل اسمارٹ اکنامک زون شیخوپورہ میں موٹر وے کے نزدیک اس پہ قائد اعظم بزنس پارک کے نام سے اس کا آغاز کرنے جا رہی ہے حکومت. اور یہ وہ سارے انیشیٹو ہیں جن کو گنوانے کے لیے مجھے شاید کئی پریس کانفرنس کرنی پڑے، لیکن میں آج لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پاس جو صنعت کاروں کی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے ساتھ جڑی توقعات ہیں ان کی عکاسی کرنے والی. میں وزیر اعظم کا جو صنعت کاروں کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی کہ ہم ان کو بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنلی وہ گیس اور بجلی کے ٹیرف میں جو کہا کیا اور ہماری صنعت نے اسپیشلی جو ایکسپورٹرز تھے انہوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آج کرونا میں دنیا اکنامک ریسیشن میں ہے، دنیا کے پاس اکنامک میلٹ ڈاؤن کی وجہ سے اپرچونٹیز ریسٹرکٹیڈ ہوئی ہیں. پاکستان کی صنعت کا پہیہ پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے اور کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جس کے پاس اس کی کیپیسٹی سے زیادہ آرڈر نہ ہو. یہ اس حکومت پہ صنعت کاروں کا، ایکسپورٹرز کا، کارٹیج انڈسٹری کا، ہیوی میکینیکل انڈسٹری کا اعتماد ہے اور پاکستان کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ہماری معیشت کا جو پہیہ ہے وہ اپنی مثبت سمت میں رواں دواں ہوگا. اور ایک انڈسٹری وہ سیکٹر ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر روزگار کے مواقع پیدا کر سکتا ہے اور بے روزگاری کی اس جھیل کو بوتل میں بند کرنے کے لیے ہمارا معاون اور مددگار بن سکتا ہے. حکومت نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے، روزگار دینے کے لیے، بااختیار اور خود مختار بنانے کے لیے نوجوانوں کی فنی تربیت، کوالٹی ایجوکیشن اور اس کے ساتھ جڑا جو کاروباری آسان قرضوں کی فراہمی ہے وہ یقینی بنا کے اپنی آبادی کے 65% اس قیمتی اثاثے کو تقویت دے رہی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہے وہ اصل پاکستان کی طاقت ہے اور انہوں نے اس پاکستان کو ہر محاذ پہ نہ صرف کامیاب بنانا ہے بلکہ حکومت کا ایک امپورٹنٹ پارٹنر بن کے پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. ایشو تھا پراپرٹی کے حوالے سے ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے اسکیم دی تھی پرائم منسٹر نے، وہ اب ختم ہو رہی ہے 25 دسمبر کو. کیا اس میں انہانسمنٹ ہو رہی ہے یا کیا؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے جی. آپ نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ ہم IMF کے پیکج میں تھے اور اس پروگرام کی وجہ سے کچھ ریسٹرکشنز اور بائنڈنگز تھیں، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان نے آپ کے لیے اس ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم دینے کے لیے ایک انیشیٹو لیا
اور اس کے بڑے حوصلہ کا نتائج سامنے آئے، اور اب تک کی جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں اس میں سیمنٹ انڈسٹری ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جڑے 40 اور انڈسٹری ہیں جو تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور پاکستان کی معیشت کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک حوصلہ افزا پیش رفت ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان سے ہم گزارش کریں کہ وہ اس حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو کنسلٹیشن پروسیس ہے اس کو حتمی شکل دے کے اس پروگرام کے جو اہم جز ہیں ان کو کنٹینیو کریں، تاکہ آپ کا اس معیشت کے ساتھ جڑا جو ریوائول ہوا ہے، جو ہماری انڈسٹری بند تھی، سنک انڈسٹری، وہ بھی چلنا شروع ہوئی ہے، اور جو ہمارے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر انویسٹمنٹ آئی ہے، وہ پاکستان کے اکنامک چیلنج میں ان حالات میں ایک بہت حوصلہ افزا اور اہم ترین سنگ میل ہے، اور اس کو کنٹینیو ہونا چاہیے۔ میں آپ کی بھی ترجمان بنوں گی، اور دیکھتے ہیں کہ پروگرام کے اندر جو ریسٹرکشن ہے وہ کس طرح سے پیارے آتی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم پوری قوم کے وکیل بن کے اس انڈسٹری کے ریوائول کے لیے اور اس معیشت کے پہیے کو رواں دواں رکھنے کے لیے، اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے کو حتمی لائے عمل جو ہے۔ فروری میں سجنے جا رہا ہے میرا مراد کہ سینٹ کا الیکشن، کیا سینٹ کے الیکشن کے لیے آپ رائے کر رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو میں نے کیا کہنا ہے، ان کے مخالفین نے کیا کہنا ہے، ان کے گھر سے ان کی میٹی کے نیچے ڈنڈا پھینک دیا، اور وہ مولانا شیرانی صاحب کا اپنی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی ہے، میڈیا پہ چل رہی ہے، جنہوں نے انہیں سرٹیفائڈ جھوٹا قرار دے، تو لہٰذا مولانا صاحب جب برے آ جائیں تو پھر اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو سایہ بھی ساتھ نہیں دیتا، تو مولانا صاحب کا سایہ جو اس کو مولانا شیرانی صاحب ہمیشہ ڈھال بن کے اس بھاری بھرکم سائے کی حفاظت کرتے تھے، تو وہ خود جو ہے انہوں نے مولانا یار یہ ادھر ہو جانا بھائی، تھوڑا سا پیچھے، لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، بڑا سیٹلائٹ میڈیا پیچھے، یار اب تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، کام کرنا ہے۔ تو حکومت کو ڈگڈگی بجانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو مولانا صاحب کا اس وقت نیب کے ساتھ جڑا رشتہ ہے، کیونکہ ایک ہے کہ آپ کا عوام سے رشتہ ہے، ایک ہے مالپانی کا رشتہ ہے، تو جو مالپانی سے جڑا رشتہ ہے وہ نیب نے اس رشتے لیکن انہوں نے ہمیشہ الٹا ہی کیا ہے، کمر باندھی ہوئی ہے، تو مولانا صاحب بجائے کہ وہ اسٹیج پہ آ کے گڈا گڈی کو دائیں بائیں لے کے بغل میں تو حکومت کو للکاریں، بہتر ہے کہ وہ نیب میں تشریف لا کے وہاں جو نیب پوچھ رہی ہے کہ یہ مال پانی جو ہے وہ ذرائع کون سے تھے، وہ طریقہ واردات کون سا تھا، اور وہ کون سے ایسے خفیہ خزانے تھے جہاں سے یہ سارے ایک دم سے آپ کو مستفید ہو گئے۔ تو مولانا صاحب کے ہاتھ صاف ہیں، انہیں نیب میں بجائے اس کے کہ آپ کہا کریں میڈیا میں جا کے وہاں جواب دیں، اور انشاءاللہ میڈم سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے